بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بلکہ تم اپنے دین کی حمایت کرو گے۔ لوگ اس طرح پے در پے اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور وہ پہلی مرتبہ منبر پر چڑھے گا اور خطبہ دے گا اور انہیں حکم جہاد دے گا اور بیعت لے گا کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس وقت کہے گا کہ جاؤ اپنے خلفاء کے پاس جن کے امر مانتے رہے ہو، رضا سے یا کراہت سے۔ پھر وہ غوطہ کی طرف خروج کرے گا۔ اسی طرح وہ شہر بشہر داخل ہو کر جنگ کرتا رہے گا۔ تو پہلی جنگ حمص میں ہوگی، پھر قریہ صبا میں، اور یہ حمص میں ہونے والی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ پھر وہ دمشق واپس آ جائے گا اور لوگ اس سے قریب ہو جائیں گے۔ پھر ایک لشکر مدینہ بھیجے گا اور ایک لشکر مشرق عراق کی طرف بھیجے گا، تو بغداد میں 70,000 افراد مارے جائیں گے اور وہ 300 حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا۔ پھر اس کا لشکر تمہارے کوفہ کی طرف روانہ ہوگا، تو کتنے مرد و زن گریہ کناں ہوں گے اور وہاں بڑی خلقت قتل ہوگی۔ اور مدینہ جانے والا لشکر جب سرزمین بیضاء پر پہنچے گا تو جبرائیل ان پر عظیم صحیح کریں گے، تو پورے لشکر کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا اور لشکر کے عقب میں 2 شخص ہوں گے، ایک خوشخبری دینے والا اور ایک ڈرانے والا، اور یہ دونوں لشکر پر وارد ہونے والی صورتحال کو دیکھیں گے، اور اہل لشکر کے سر زمین سے باہر ہیں اور دھڑ دھنسے ہوئے ہیں، تو اپنا مشاہدہ بیان کریں گے۔ پھر جبرائیل ان دونوں پر صحیح کریں گے تو ان کے چہرے کو اللہ پشتہ کی طرف کر دے گا، اور ان کا خوشخبری دینے والا مدینہ آئے گا اور مدینہ والوں کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا، اور دوسرا ڈرانے والا سفیانی کے پاس پلٹ کر جائے گا اور اسے فوج کی حالت کی خبر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح خبر جہنیہ کے پاس ہے۔ جہنیہ بنی قزا کے ایک قبیلے کا نام ہے، اس لیے کہ یہ بشیر و نذیر جہنیہ سے ہیں۔ پھر اولاد رسول میں سے ایک گروہ جو اشراف ہوں گے شہر روم کی طرف فرار کریں گے، تو سفیانی روم کے حکمران سے کہے گا تاکہ ہمارے غلاموں کو ہمیں واپس دے دو، تو وہ انہیں واپس بھیج دے گا۔ سفیانی مسجد دمشق کے مشرقی حصے میں ان کی گردنیں کاٹ دے گا اور کوئی اس عمل پر ٹوکنے والا نہ ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ شہروں میں شہر پناہیں بنائی جائیں گی۔ آپ سے کہا گیا یا امیر المومنین، وہ شہر پناہیں بھی ہم سے بیان کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شہر پناہ شام میں تجدید کی جائے گی اور 2 عجوزہ میں اور حران میں۔ شہر پناہ یا فصیل سے مراد غالباً ریڈار کا نظام ہے، اور ایک واسطہ میں اور ایک بیضا میں اور 2 کوفہ میں اور ایک شوستر میں اور ایک آرمینیا میں اور ایک موصل میں اور ایک ہمدان میں اور ایک ورقہ میں اور ایک دیار یونس میں اور ایک حمص میں، ایک متھر دین میں اور ایک رکتا میں اور ایک ربربہ میں اور ایک دیر ہند میں اور ایک قلعہ میں بنائی جائے گی۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جب سفیانی ظاہر ہوگا تو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ اس کی پہلی جنگ حمص میں ہوگی، پھر حلب میں، پھر رقہ میں، پھر قریہ صبا میں، پھر راس العین میں، پھر نصیبین میں، پھر موصل میں بڑی بھیانک جنگ ہوگی، پھر موصل میں بغداد کے مرد جمع ہو جائیں گے، اور دیار یونس سے لخمہ تک بڑی ہولناک جنگ ہوگی جس میں 70,000 مارے جائیں گے، اور موصل میں شدید ترین قتال ہوگا۔ تو سفیانی وہاں پہنچے گا اور 60,000 افراد کو قتل کرے گا،
اور وہاں قارون کے خزانے ہیں، اور وہاں عظیم حالات رونما ہوں گے، جبکہ زمین دھنس چکی ہوگی، سنگباری اور مسخ رونما ہو چکے گا، اور دوسری زمینوں کی نسبت جلد دھنسے گی اس لوہے کی سیخ سے جو لرزنے والی زمین میں ہے، اور سفیانی مسلسل ان لوگوں کو قتل کرے گا جن کے نام محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، جعفر، موسیٰ، زینب، ختیجہ اور رقیہ ہوں گے۔ یہ اس بغض و کینہ کے سبب ہوگا جو اسے آل محمد سے ہوگا۔ پھر سارے شہروں میں لوگ بھیجے گا اور بچوں کو جمع کروائے گا اور ان کے لیے تیل جمع کروائے گا، تو بچے اس سے کہیں گے کہ اگر ہمارے باپوں نے تیری نافرمانی کی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ان بچوں میں سے جن کا نام مذکورہ ناموں میں سے ہوگا اسے تیل میں ڈلوا دے گا، اور پھر وہ تمہارے اس شہر کوفہ کی طرف آئے گا، اس کی گلیوں میں حجام کی طرح چکر لگائے گا اور مردوں کے ساتھ وہی کرے گا جو بچوں کے ساتھ کیا، اور کوفہ کے دروازے پر ان لوگوں کو پھانسی دے دے گا جن کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ پھر وہ مدینہ جائے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا اور خلق کثیر کو قتل کر دے گا، اور مدینہ کو مسجد پر حسن و حسین نامی لوگوں کو پھانسی دے گا۔ اس وقت اس کا خون جوش مارے گا جیسا کہ یحییٰ بن زکریا کے خون نے جوش مارا تھا۔ جب وہ دیکھے گا تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور وہ واپس شام کی طرف فرار اختیار کرے گا، تو وہ پورے راستے اپنا کوئی مخالفت کرنے والا نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ شام میں داخل ہوگا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو جائے گا تو وہ شراب نوشی اور دیگر گناہوں میں اپنے آپ کو معتکف کرے گا اور اپنے ساتھیوں کو انہی کاموں کا حکم دے گا۔ پھر سفیانی اس حالت میں باہر آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور ایک عورت کو لانے کا حکم دے گا کہ راستے کے بیچ وہ اس عورت سے بدکاری کرے۔ وہ بدکاری کرے گا، پھر اس کے بعد اس عورت کا شکم چاک کر دے گا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکل کر زمین پر گر جائے گا۔ اس وقت کوئی یہ جرأت نہ رکھتا ہوگا کہ اس عمل سے اظہار نفرت کرے۔ اس وقت آسمانوں میں فرشتے مضطرب ہو جائیں گے اور اللہ قائم علیہ السلام کو جو میری ذریت سے ہے خروج کا اذن دے گا، اور وہی صاحب الزمان ہے۔ پھر اس کی خبر ہر جگہ مشہور ہو جائے گی۔ اس وقت جبرائیل صخرہ بیت المقدس پر اتریں گے اور اہل دنیا کے لیے آواز بلند کریں گے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگنے والا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھری اور نالہ و زاری کی اور فرمانے لگے۔ اشعار کا ترجمہ۔ نمبر 1، میرے بیٹے جب ترک ہیجان میں آ جائیں اور صفا آرائی کریں تو مہدی علیہ السلام کی ولایت کا انتظار کرو جو عدل کے ساتھ قیام کرے گا۔ نمبر 2، اور آل ہاشم کے بادشاہ جو روئے زمیں پر ہوں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے اور اس کی بیعت ان میں سے کی جائے گی جو لذت کے خواں اور بیہودہ بات کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 3، اور وہ بچوں میں سے ایک بچہ ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہوگی، نہ ذمہ دار ہوگا، نہ عقل مند۔ نمبر 4، پھر تم میں سے قائم حق قیام کرے گا، حق کے ساتھ آئے گا اور حق پر عمل کرے گا، اسے رسوا نہ کرنا اور اس کی طرف عجلت کے ساتھ جانا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔